نکلتے، یعنی یا تو یا تو وہ خشیوم سے نکل رہے ہیں یا پھر جوف دہن سے. جوف دہن ایک دوسرا حصہ ہے، اس کو میں لکھ کر بتا دیتی ہوں پہلے کیسے لکھتے ہیں. اس کو اگر اردو میں لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے: جیم واو فا، فا کے نیچے زیر، دال، ہا آنکھوں والی ہے اور نون. جوف دہن. جوف دہن اور خشیوم جو ہے وہ مخرج مقدر میں آتے ہیں. اب جوف دہن کیا ہوتا ہے؟ جوف دہن ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں جوف دہن. یہاں سے الف نکلتا ہے. الف کو اگر آپ بولتے ہیں نا الف، کتنی ایزیلی ہو گیا، یعنی آسانی سے نکل گیا ہے. تو مخرج مقدر کیا ہوتا ہے کہ وہ حروف جو کسی مخصوص حصے سے نہ نکلیں، مثلا خشیوم اور جوف دہن سے. دو مخارج آ رہے ہیں اس میں، ایک خشیوم آ رہا ہے اور ایک جوف دہن آ رہا ہے. یہ عربک کی ٹرمز ہیں اور اس کو عربک میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنی نارمل لینگویج میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عربک میں کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اس طرح سے آپ عربی سے بھی آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو، تھوڑی سی آشنائی ہو جائے گی، تھوڑا سا آپ عربی کے بارے میں بھی جان لیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ عربی میں کریں. مطلب میں نے بتا دیا ہے. حلق، زبان اور ہونٹوں کے اجزاء میں سے کوئی جز نہیں ہوتا. یاد رکھنا ہے کہ جو مخرج مقدر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف دو مخارج ہوتے ہیں، ایک خشیوم ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے، جوف دہن. اس میں نہ تو حلق ہوتا ہے، نہ زبان ہوتی ہے، نہ ہونٹ ہوتے ہیں. ایک منٹ ذرا. وہ تو میرا ہوئے گا. اچھا ٹھیک ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ مخرج مقدر پہ بات چل رہی تھی، تو ٹھیک ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ایک اور چیز اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں جوف دہن کے بارے میں کہ گلے، منہ اور ہونٹوں کے خالی حصے کو ہم لوگ جوف دہن کہتے ہیں. میں کہہ رہی تھی نا کہ منہ کا خالی حصہ، اس میں گلے اور ہونٹ بھی آ رہے ہیں. یعنی جو ہماری جو نارمل آرٹیکولیشن ہے، جیسے کہ ہم لوگ ABC پڑھتے ہیں نارملی بول لیتے ہیں، اس کو ہم جوف دہن سے ادا کرتے ہیں. ایسے حروف جن کو ادا کرنے میں ہمیں کہیں پر کوئی ایفرٹ نہیں لگانا پڑا، کہیں پر کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، آسانی سے ادا ہو رہے ہیں، جیسے کہ ایس ہے، ٹی ہے، وی ہے، یو ہے. تو یہ ایزیلی ہم لوگ بول رہے ہیں، تو ہم لوگ جوف دہن سے ادا کر رہے ہیں. ان کو ہم لوگ کسی پراپر حصے سے ادا نہیں کر رہے. تو جوف دہن اس کو بولتے ہیں، ہمارے منہ کا خالی حصہ جہاں سے ہم لوگ ایزیلی ورڈز کو نکال دیتے ہیں. اب جو ہمارے پاس مخارج مخصوص ہیں، جو ہمارے پاس اسپیسیفائڈ ہیں، جیسے کہ منہ، حلق، ناک، یہاں سے ہمیں ایفرٹ لگا کر کسی مخرج کو باہر نکالنا ہے. جیسے ہا کا مخرج ہے، عین کا مخرج ہے، قا کا مخرج ہے. تو یہ ڈفرنٹ حصوں سے نکل رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایفرٹ لگا. وائس نہیں آ رہی ہے. جو پھر ہم کو سمجھنے کے لیے آپ ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ زور سے آواز نہیں آ رہی میری، کریک ہو رہی ہے بات. کریک ہو رہی ہے. ویسے بھی ختم ہو ہاں گیا ہے. بس ایک میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کیسے کرنا ہے آپ نے، کہ اپنی زور سے خالی آواز نکالنی ہے. جیسے آپ کوئی بھی لفظ بول لیں، اے بول لیں، بی بول لیں، سی بول لیں، اس طرح سے آپ نے نکالنے کہ وہ گلے، زبان یا ہونٹوں میں سے کسی بھی حصے پر نہیں ٹھہرے گی. اس طرح سے نکالنی ہے. یعنی آواز کو آپ نے ٹھہرانا نہیں ہے، کوئی سٹاپ نہیں کرنا، ایسے آواز نکالنی ہے. بلکہ آپ کی آواز کہاں سے سٹارٹ ہو، آپ کی چیسٹ سے سٹارٹ ہو، سینے سے سٹارٹ ہو آپ کی آواز، اور ہونٹ سے باہر نکل جائے. آپ بول لیں، کوئی لفظ بول لیں، جیسے با بول لیں یا پھر آپ الف بول لیں. الف بہترین اگزامپل ہے. آپ الف بولیں
آپ کے سینے سے آواز نکلے گی اور آپ کے ہورن سے نکل جائے گی، اس میں کوئی اسٹاپ نہیں آئے گا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو جوف دہن سے ادا کیا ہے. اگر آپ بولتے ہیں نا ہاں تو وہ آواز آپ کے حلق سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اگر آپ بولتے ہیں ہاں تو وہ آواز آپ کے چیسٹ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہاں سے آپ نے آپ انشاءاللہ اس چیز پر وہ ہو جائیں گے، آپ کو گرپ آ جائے گی کہ کس وقت ہم نے کس مخرج کو نکالنا اور کس طرح سے ریکگنائز کرنا ہے کہ میری آواز کہاں سے نکل رہی ہے. سینے سے ہونٹوں تک کے خالی حصے کو جوف دہن کہتے ہیں. اگر آپ بریفلی کریں تو سینے سے ہماری چیسٹ سے ہمارے ہونٹوں تک جو خالی حصہ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ جوف دہن ہے. تو اگر ہم بریف کر لیں جو ہم نے پڑھا ابھی تک، وہ ہم نے مراتب تجوید پڑھے. پہلا مرتبہ تھا ترتیل و تحقیق سب سے افضل، دوسرا مرتبہ تھا تروید کا، تیسرا مرتبہ تھا حدر کا، اور اس کے ہم نے 7 جو درجے ہیں 7 درجے ہیں وہ پڑھے. یعنی 7 ہم نے باتوں کی رعایت ہم نے دیکھی. اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کر لے تو وہ ترتیل سے پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تجوید الحروف کے جو بنیادی جز ہیں وہ کتنے ہیں، 2 پارٹس ہیں. ایک مخارج الحروف ہے، دوسرا صفات الحروف ہے. آگے ہم نے مخارج کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. مخارج مخرج کی جمع ہے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو. اور 3 بڑے بڑے مخارج میں نے بتایا کہ کیا کون کون سے ہیں. زبان ہے، منہ ہے اور ہمارا گلا ہے، حلق ہے. آپ نے حلق کو گلا نہیں کہنا، آپ نے حلق کو حلق ہی کہنا ہے. عربی میں کریں اور آپ عربی سے بھی آشنا ہوتے جائیں گے. تو زبان، منہ اور حلق جو ہے وہ 3 بڑے بڑے مخارج ہیں. اور ان کے جس حصے سے کوئی مخرج نکل رہا ہے تو وہ کوئی بھی آواز نکل رہی ہے، کوئی حرف نکل رہا ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ اس کا مخرج ہے. اور مخرج کی ہمارے پاس 2 اقسام ہیں. پہلی مخرج محقق ہے. محقق یعنی تحقیق کرنے والا، یعنی وہ بات جو ہمارے پاس دلیل کے ساتھ موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مخرج یہاں سے نکل رہا ہے، اس کی کوئی اور وے آف آرٹیکولیشن نہیں ہے کہ کہیں اور سے نہیں نکل سکتا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو تا ہے وہ صرف زبان سے نکلتا ہے. تا ہم لوگ اپنے حلق سے نہیں نکال سکتے. اگر دال ہے، دال بھی زبان سے نکلے گا. دال کو ہم لوگ اپنے تھروٹ سے نہیں نکال سکتے. تو یہ ان پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اور یہ کیا ہے، مخرج محقق ہیں. اور ان میں کیا آ رہا ہے کہ حلق، زبان اور ہونٹ، یہ 3 جو بڑے بڑے مخارج ہیں یہ کیا ہیں، یہ مخرج محقق ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مخرج مقدر کون سے ہیں. مخرج مقدر وہ یعنی وہ حروف یعنی جو کسی مخصوص حصے سے نہیں نکل رہے. حرف اور مخرج میں نے آپ کو جو ڈفرنس تھا وہ میں نے بتایا کہ حرف ہم لوگ لیٹر کو بول رہے ہیں، مخرج ہم لوگ اس کی آواز کو بول رہے ہیں کہ وہ کہاں سے نکل رہی ہے. تو ان میں ہم نے 2 مخارج پڑھے. ایک ہماری ناک کی نرم ہڈی تھی، خشیوم تھا، اور دوسری ہماری کیا تھی، جوف دہن تھی، یعنی منہ کا خالی حصہ تھا. اور اس کی ڈیفینیشن میں نے بتائی کہ مخرج مقدر کیا ہے کہ کوئی وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، اس کی سند موجود نہیں ہے، اس کی سند موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم نے جوف دہن کی ٹرم کو ڈسکس کیا. اس کو بریفلی میں نے بتایا کہ سینے سے ہونٹوں تک کے خالی حصے کو ہم لوگ جوف دہن کہتے ہیں. تو کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. ہے السلام علیکم. کیا میری آواز نہیں آئی؟ السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. میم ہیلو. ہیلو، کلاسز ابھی کتنے دن تک رہیں گے، یعنی کہ وہ جی کتنے دن تک رہیں گے کلاس اردو میں؟ ویک میں 2 دن ہے، ویڈنسڈے اور ہیلو. سیٹرڈے سیم ٹائمنگ. اوکے، سیم ٹائم ہے. جزاک اللہ. ہلو، السلام علیکم. جی باجی ایکچولی ہے وعلیکم نا السلام. یہ یعنی جیسے ہم لوگ کا یہ اردو میڈیم نہیں ہے تو جو ورڈز یوز ہوتے ہیں تو تھوڑا ہے نا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے. تو ایسا لگا آپ ذرا نا تھوڑا فاسٹ گئے ہیں تو پلیز تھوڑا آپ سلو بتائیں گے تو ایٹ لیسٹ وہ کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. جیسے وہ مخرج کی دو ہوتے ہیں ٹائپس، تو صرف اتنا ہی مجھے سمجھ میں آیا، اس کے آگے تو مجھے پورا اچھا فاسٹ رہے باؤنسر گی. گیا ہے. یہ نا سلائڈز بنی ہوئی ہیں، سلائڈز سمجھ آ رہی تھی آپ کو؟ ہلو. جی تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا تھا بٹ میجر جو ہے وہ پورا باؤنسر گیا ہے.
اس کے لیے فوکس کرنا پڑے گا, اور آپ کو مشکل لگ رہا ہے نا, تو اسی لیے میں نے سلائڈس پریپیئر کر دی ہیں. آپ کے لیے سلائڈس موجود ہیں, اور آپ وہاں پر جو بھی کنفیوژن ہو ادھر سے دیکھ کر مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگس بھی میں لکھ دوں گی وہاں پر. اور آپ کوشش کریں گے نا, اسٹارٹ میں ضرور مشکل لگے گا. اسٹارٹ میں یہ ہم اردو پڑھنے والوں کو بھی یہ تجوید بڑی مشکل لگی تھی اسٹارٹ میں, کیونکہ اس کے جو ورڈز ہیں نا ہم نے خود نہیں پڑھے ہوئے تھے, یہ اردو میں بھی موجود نہیں یہ والے الفاظ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, تو مشکل ہمیں بھی ہوئی تھی. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو آپ کے لیے میں نے سب کچھ پریپیئر کیا ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو میں بھیجوں گی نا تو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. باقی کوشش کرنی ہے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. شروع میں مخارج کو آپ نے یاد کر لینا ہے. یہ جو بڑے بڑے مخارج میں نے بتائے ہیں نا, آپ نے ان کو یاد رکھ لینا ہے. یہ جو بیسک ٹرمز ہیں, مخرج ہے, حرف ہے, تجوید ہے, محقق ہے, مقدر ہے, ان بڑی بڑی جو ٹرمز ہیں نا, موٹی موٹی ٹرمز ان کو آپ یاد کر لیں نا, ان کو آپ سمجھ لیں, ان کو آپ دہراتے رہیں اپنے ذہن میں. اور اسی لیے ویک میں 2 days کلاسز رکھی ہیں میں نے کہ آپ کو آسانی رہے. تو دن کے کسی بھی حصے میں آپ نا ان کو دہراتے رہیں, اپنے ذہن میں ان کو نا بٹھا لیں, اپنے ذہن میں بٹھا لیں, پھر آپ کا پکا ہو جائے گا یہ چیز. تو اسٹارٹ میں مشکل ہوگی, اسٹارٹ میں مشکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ہماری طرف, اگر کوئی میرا بندہ میری طرف قدم چل کر آ رہا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں گا. تو آپ اگر کوشش کریں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے کھولیں گے انشاءاللہ. تو مشکل ہوگی, اس کے لیے میں آپ کو سلائڈس بھیجوں گی, انگلش میں ہوں گی, رومن میں بھی لکھا ہوگا, اردو میں بھی لکھا ہوگا, تو آپ وہاں سے دیکھ کر نہ کر لیجیے گا. کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں ہر ٹائم اویلیبل ہوں. کسی کا کوئی اور کوشچن ہے؟ جزاک اللہ. آپا یہ آپ نے جو ابھی سمجھایا ہے پورا, وہ آپ بھیجیں گے نا؟ جی جی ضرور بھیجوں گی میں. اور سلائڈ جو میں نے شیئر کی ہے, وہ کوئی بول رہا ہے کہ میں ایک اور بار سمجھا دیتی ہوں بریفلی. آپ ریکارڈنگ بھی بھیجیں گی؟ جی ریکارڈنگ بھی بھیج دی جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. باقی کوئی ریکارڈنگ سن کر بھی آپ کو کوشچن ہے نا, کلاس لے کر بھی, تو آپ وائس نوٹ کر دیں گروپ میں, یا پھر پرسنل میں کر دیں, تو میں آنسر کر دوں گی انشاءاللہ. تجوید کی امپورٹنس ہے, تجوید کی امپورٹنس کے میم لیے ہوم ورک رہے گا؟ آج کوئی ہوم ورک نہیں ہے. آج بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے نا, سنانے والا کوئی ہوم ورک نہیں ہے آپ کا. جی ویسے ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے, کیونکہ اگر ہم لوگ دہرائی نہیں کرتے نا, بس سن کے چلے جاتے ہیں, تو پھر چیز ہمارے ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے. جی اوکے میم, ریٹن ورک دیتے آپ؟ نہیں, ریٹرن ورک نہیں ہوتا. ریٹن ریٹرن ورک ورک آپ کا وہی ہے جو آپ کو میں نے بولا کہ آپ نے, میری طرف سے کوئی ریٹرن ورک نہیں ہوتا. آپ نے اپنے لیے نوٹس بنانے ہیں, تو وہ آپ کی بہتری ہوگی. اگر آپ میری سلائڈس پر ریلائی کریں گے نا, تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ کو میری سلائڈ سے کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. انسان نے خود جو چیز لکھی ہوتی ہے نا, تو وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. تو کوشش کریں آپ خود اپنے نوٹس نا خود بناتے جائیں, میری طرف سے کوئی اچھا میم, پابندی نہیں. جو جی آپ تھوڑی دیر پہلے لکھے تھے نا, تو وہ نوٹ کر لے سکتے ہیں؟ جی جی میں نے تو کریں. نوٹ کیا ہے. ہاں میں نے تو نوٹ کر لیا ہے, اس لیے اسے ریوائز کر لوں گی 1-2 دفعہ. لکھا میں نے اس لیے ہاں تھا کہ آپ میم, نوٹ کر لیں جس نے کرنا ہو. اچھا مجھے پتا جی نہیں تھا, اس لیے میں نے بھی نوٹ کر لیا. اور میم آپ قاعدے سے شروع کریں گے یا پارے سے شروع کریں گے؟ قاعدے سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ, نورانی قاعدے سے. اچھا میم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم. اچھا ٹھیک ہے. سلائیڈز میں ہم نے امپورٹنس دیکھی تھی قرآن کے لحاظ سے. قرآن میں سورہ مزمل سورہ فرقان میں ہے. یہاں سلائیڈ میں ایک مسٹیک ہے کہ یہاں پر سورہ فرقان نہیں لکھا ہوا نیچے والی میں, اس کو کریکٹ کر کے بھیجیں گے انشاءاللہ. پھر ایک ہم نے حدیث دیکھی تھی کہ جو قرآن کو مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے والا قیامت کے دن جو نوبل اینجلز ہیں نا اللہ کے, جو معزز فرشتے ہیں, ان کے ساتھ ہوگا. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی نوبل کمپینین شپ ملے, اتنی اچھی ہمیں صحبت ملے قیامت کے دن. تو اتنا بڑا ہمارے پاس چانس ہے, اتنی بڑی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگ صرف تجوید کو سیکھ کر اس صحبت کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو دل سے سیکھنا ہے. دل سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فرشتوں کی صحبت ملے گی. ایسے نہیں سیکھنا کہ ہم میم نے بس قاعدہ کسی کو. شروع کریں گے آپ؟ کیا ہیلو, قاعدہ کب شروع کریں گے آپ؟ قاعدہ انشاءاللہ ہم یہ اسٹارٹ کے بیسکس دیکھ لیں نا, اسٹارٹ کے جی بیسکس پڑھ لیں, تو پھر شروع ہوگا اوکے. قاعدہ. میں نے بتایا نا کہ آپ کو فنڈامنٹلز نہیں پتا ہوں گے, تو پھر قاعدہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو اپنے اوکے پہلے کے جو کانسیپٹس ہیں
اس کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی، تو ان کو آپ نے کلیئر رکھنا ہے. اسی لیے دن اوکے بھی کم ہے، آپ نے ان کی ریویژن کرنی ہے، اپنے دماغ میں ان ٹرمز کو بٹھا لینا ہے. جو عربی کی ٹرمز نئی نئی آپ سیکھ رہے ہیں، یہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ یہ جو ٹرمز آپ نے سیکھی ہیں نا، آپ نے ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. میں نیکسٹ کلاس میں کسی بھی وقت کسی سے بھی پوچھ سکتی ہوں کہ محقق کا مطلب کیا ہے، مقدر کا مطلب کیا تھا، اور تجوید کے معنی کیا تھے. میں کوسچن پوچھ سکتی ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہوم ورک اپنا آپ کا یہی ہے کہ جو نئی ٹرمز آپ نے سیکھی ہیں، آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے، ذہن میں بٹھا لینا ہے. تو حدیث میں ہم نے امپورٹنس دیکھی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول دیکھا، اس کے بعد ہم نے محمد بن الجزاری کا ہم نے قول دیکھا تھا. انہوں نے تو یہ بھی بولا ہے کہ تجوید کو نہ سیکھنے والا گناہ میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ تجوید کا جو کام تھا وہ کب شروع ہوا، اور اس کام کو شروع کرنے والے کون تھے. سلائیڈز میں یہی چیز ہے، اور باقی مزید اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ گروپ میں بھی کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم میم و آپ بحمدک. ہیلو جی جی میم. میم یہ حدر کس کا پارٹ تھا؟ جیسے ترتیل و تحقیق، ترویج، کون میم سا حدر لیول؟ جو ہے، حدر جو ہے وہ تیسرا لیول تھا. ہم نے تجوید کے 3 لیولز دیکھے نا، تجوید کے 3 لیولز تھے. میں نے بولا پہلا جو لیول ہے وہ ترتیل و تحقیق ہے، جیسے قاری لوگ پڑھتے ہیں بہت سلولی پڑھتے ہیں، جو قاری لوگ پڑھتے ہیں. ہاں آپ کو پتا ہے نا کس طرح سے پڑھتے ہیں وہ. ہاں جی ہاں جی. ہاں. اچھا سیکنڈ دوسرا لیول کیا مرتبہ تھا تھا؟ جی تروید تھا. وہ یہ تھا جو ہم نارمل پڑھتے ہیں، جیسے قاری مشری راشد پڑھتے ہیں، یہ تروید ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لیول بھی بہت افضل ہے. لیکن جو افضل ترین ہے نا وہ ترتیل و تحقیق کا ہے. تو آپ نے دیکھا نا کہ جو قاری جو ہے وہ 3 آیات ہوتی ہیں ان کو 5 منٹ میں تلاوت کرتے ہیں، اتنا سلولی وہ پڑھتے ہیں. تو یہ وہ والا لیول ہے ترتیل و تحقیق کا. تو تروید کا لیول یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ ہم چیزوں کو کھینچتے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ نارمل پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہم سارے رولز کے ساتھ ہیں. تیسرا لیول تھا حدر کا. حدر میں یہ ہوتا ہے ہم لوگ تھوڑا فاسٹ جاتے ہیں، ہاں فاسٹ جاتے ہیں، اور لیکن ہم لوگ رولز کو نہیں اسکپ کرتے. جیسے اگر میں پڑھوں، اگر میں نارمل میں ہی پڑھوں، پلین میں پڑھوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم سورۃ الفلق کی تلاوت کریں، اگر میں سورۃ الفلق کی تلاوت کروں آپ کے سامنے، اس حدر والے میں تو میں پڑھوں گی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اس طرح سے میں پڑھ رہی ہوں. تو میں کیا کر رہی ہوں، رولز بھی اپلائی کر رہی ہوں اور فاسٹ بھی جا رہی ہوں. تو یہ حدر کا لیول ہے کہ میں اس کو حدر کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. اگر میں اس کو پڑھ رہی ہوں تروید کے ساتھ، تو میں اس کو تھوڑے طرز کے ساتھ پڑھوں گی. جیسے کہ اگر میں سورہ اخلاص پڑھوں تو میں پڑھوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہاں پر دیکھیں میں تھوڑا سا رک کے پڑھا، لیکن میں نے سارے رولز کو اپلائی کیا. اگر تیسرا جو ہے، پہلا جو مرتبہ ہے ترتیل و تحقیق کا، جو سلولی ہے بہت، اگر میں اس کے ساتھ پڑھوں تو میں اس طرح سے کچھ پڑھوں گی کہ اگر ہم سورہ بلد پڑھتے ہیں تو میں پڑھوں گی اس کو. ویسے مجھے اتنا میں اس مہارت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ والا اس کے لیے بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے، باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے تو تربیت نہیں لی نہیں ہوئی کسی سے اس لیول کی، تو تھوڑا بہت مجھے آتا ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس لیول پہ کس طرح کی تلاوت ہوتی ہے. اگر آپ کے 2 لیولز کلیئر ہو جائیں گے نا، تروید اور حدر کے، تو آپ انشاءاللہ ترتیل و تحقیق کے لیول کی طرف آسانی سے موو کر سکتے ہیں. اور سورہ بلد کی اگر میں تلاوت کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. مزید اگر کلیئرنس کرنی ہے تو ترتیل اور تحقیق کی ہے نا میم؟ ہاں یہ ترتیل و تحقیق کی ہے. سورہ رحمان میں ہاں پڑھتی وہ تھوڑی بہت ٹھیک ہو جاتی ہے. میں آپ کو وہ پڑھ کے دکھاتی ہوں. جی منٹ. سورہ رحمان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. صدق اللہ العظیم. کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. تو آپ کو فرق پتہ چل گیا نا ترتیل میں، اس میں ترغید میں اور حدر میں. ٹھیک ہے جی جی جزاک اللہ میم خیر. آپ کون سا قاعدہ بولے تھے میم؟ نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ. اچھا ٹھیک ہے میم. آپ کو لینے جزاک کی اللہ. ضرورت نہیں ہے، میں نا پکچرز بھیج دیا کروں گی اس کی، کوئی میں آپ پہ برڈن نہیں ڈالوں گی، سب کچھ میں بھیج دیا کروں گی انشاءاللہ. اوکے. نہیں آپ ویسے نے میں بس کوئی فوکس کرنا ہے پھر. نہیں، میں ایکچولی کنفیوز ہو گئی تھی کہ کوئی اور دوسرا بھی قاعدہ رہتا نا، تو اس لیے کنفیوز ہو گئی تھی کیونکہ وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے میم. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک. میم ایک چیز اور پوچھنی تھی. آپ جو یہ تجوید سکھائیں گے عربک قرآن کے حساب سے ہوگا نا؟ مطلب انڈین پاکستانی قرآن تو نہیں ہوگا؟ عربک قرآن سکھائیں گے نا آپ جو ریپیٹ کر دیجیے کوسچن پلیز. ہم جو آپ تجوید سکھائیں گے، مطلب ہمیں جس طریقے سے اینڈ میں ہمیں پڑھنا آئے گا تو وہ عربک قرآن ہم پڑھ پائیں گے نا آپ کا یہ سیکھنے کے بعد؟ جی جی عربی قرآن پڑھ پائیں گے آپ، کیونکہ اردو انگلش میں تو کوئی رول نہیں، ہم نارملی بولتے ہیں. وہ گانا بولتے ہیں، وہ طرز کے ساتھ بولتے ہیں، اس میں بھی کوئی رول نہیں ہوتا، گانا جیسے مرضی بولتے. ایکچولی پاکستان اور انڈین قرآن الگ ہوتے ہیں نا، اس میں مطلب ہر چیز پہ زیر زبر کر کے مطلب ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربک قرآن میں ہر چیز پہ جیسے حمزۃ الوصل وغیرہ ہوتا ہے، یہ سب ہم پڑھ پاتے ہیں عربک قرآن میں. جو مصحف کی جو کاپیز پھیلی گئی، جو پھیلائی گئی ہے نا، جو ہر جگہ دی گئی ہے، وہ نا ایک ہی قرات کے مطابق ہے. یعنی جو پاکستان اور انڈیا میں جو ہم قرآن پڑھے وہ ایک ہی قرات کے مطابق ہے. یہ ادھر عرب سے یہ چیز پھیلی تھی. ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے علماء تھے، انہوں نے یہ چیز کی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اختلاف ہو رہا ہے نا عجم اور عرب کے لوگوں میں پڑھنے میں، کوئی کس طرح سے پڑھا کوئی کس طرح سے پڑھا، تو انہوں نے ایک کاپی بھیجی تھی ہر جگہ. تو وہ اس کاپی کے مطابق انڈیا اور پاکستان کا قرآن بھی ہے. آپ لوگوں کے رولز بھی سیم ہے، ہمارے رولز بھی سیم ہے. آپ لوگوں کا مصحف بھی سیم ہے، ہمارا مصحف بھی سیم ہے. ہیلو میم، آپ کہاں سے ہو؟ میں پاکستان سے ہوں. آپ پاکستان سے ہیں میم؟ ٹھیک ہے میم. چلے ختم کریں کلاس کو، دعا پڑھ لوں میں. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوسچن ہو تو گروپ میں پوچھ لیجیے گا.